من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک روایت یہ خداوند متعال قرآن میں سورہ مریم میں فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یعنی دو چیزیں یہاں پر خدا بیان فرماتا ہے کہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں یا جن کی عاقبت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، دو وجوہات، ایک اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، یا جو ہے وہ شہوات کی پیروی کرنے سے ان کی جو ہے نا یہ عاقبت بھی خراب ہو جاتی ہے، یا اس کے بعد جو نسلیں جو برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں جو خراب ہوتی ہیں، ان دو چیزوں کی خاطر نماز کو جو ہے وہ ضائع کرنا اور پھر شہوات کی پیروی کرنا، ان دو چیزوں سے۔ تو نماز کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اور زیادہ انویسٹمنٹ بھی جو ہے نماز ہی کی طرف ہونا چاہیے کہ اگر نماز انسان کی زندگی میں ہے پھر دوسری چیزیں بھی جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی۔ نماز اگر زندگی سے ہٹ جائے انسان کی تو سب کچھ جو ہے تباہ ہے، یعنی نماز کے لیے جو اہمیت، جو تاکید ہے، قرآن میں کتنے دفعہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے، ذکر ہوا ہے۔ معصومین کا جو ہے وہی اول کلام وہی تھا، آخر کلام بھی وہی تھا۔ امام صادق علیہ السلام جب وہ بستر شہادت پر تھے تو راوی کہتا ہے میں گیا تھا ان کی شہادت کے بعد ان کو جو ہے ان کے گھر والوں کو پرسہ دینے کے لیے، جب میں گیا تو وہاں پر ام حمیدہ نے دروازے پر آئیں، ان سے میں گیا اندر جا کے ان کو جو تسلیت دی، تعزیت دی، تو وہ کہتی ہیں کہ کاش تم یہاں پر ہوتے جب امام کا جو ہے وہ آخری لمحات تھے۔ تو پھر راوی کہتا ہے کہ آپ بتائیے کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ امام کے جب آخری لمحے تھے اس وقت انہوں نے سارے جتنے بھی گھر والے تھے سب کو بلایا، سب ہم لوگ آ گئے، سب جمع ہوئے ان کے اطراف، تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فرماتے ہیں کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت جو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نماز کو جو ہے جو سبق شمار کرتے ہیں، یعنی they take their prayers easy۔ تو نماز کو نہ پڑھنا نہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اہمیت نہیں دیتے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ نماز کی جو ہے وہ اس پر جو ہے پابندی کے تو کرتے ہی ہیں، اس کو جو ہے اول وقت پڑھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے تھوڑا سا بڑھائیں، یعنی انویسٹمنٹ بڑھانے سے مراد یہ کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیں، اگر 2 منٹ میں نماز ہوتی ہے آپ کی، اسے کر دیں 3 منٹ، ایک آدھا منٹ بڑھا دیں، نماز کو تو اطمینان سے پڑھیں، وضو بھی اطمینان سے کریں، پھر نماز کے وقت سے پہلے تیار ہو جائیں، اور اتنے سارے آداب یہاں پر نماز کے لیے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ دن ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، اسی موضوع پہ، نماز کے لیے اور اہمیت نماز، اور پھر مختلف جو کہ ارکان نماز ہیں، رکوع کے بارے میں، سجدے کے بارے میں، قنوت کے بارے میں، تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں، یہ سب ہے کیا، یہ تسبیحات جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لا یصلی من شیعتنا ولو اجمعوا علی ترک الصلاۃ لہلکوا، فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے شیعوں میں سے، ان کی نمازوں کی بدولت، ان کی خاطر وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، یعنی ان لوگوں کی سب کی بلائیں جو ہیں یہ ان نمازیوں کی خاطر سے دور ہوتی ہیں،
اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر سب کے سب جو ہے نماز پڑھنا ترک کر دیں سب ہلاک ہو جائیں گے. یہ جو ہلاک نہیں ہوتے، یہ جو بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں کی خاطر جو نماز نہیں پڑھتے وہ جو ہیں سیف ہیں. اسی طرح جو وصیت ہے امام کی ابن جندب کے نام، وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل فی بعض ما اوحا انما اقبل الصلاة ممن یتواضع لعظمتی، یعنی خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نماز جو ہے وہ اسی سے میں قبول کروں گا جو کہ میری عظمت کے مقابلے میں جو ہے وہ تواضع کرے، یعنی متواضع ہو. وَيَكُفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، اور تمام شہوتوں سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، دور رکھے میری خاطر. وَيَقْطَعْ نَهَارَهُ بِالذِّكْرِ، اور میری یاد میں جو ہے اس کا دن گزرے. اب یاد میں دن گزرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دن جا نماز پہ بیٹھا ہو، یاد میں دن گزرے یعنی اوور آل کنیکٹیوٹی جو ہے خدا کے ساتھ رہے. یعنی اگر کام کرتا بھی ہے، اگر جاب بھی کرتا ہے، وہ بھی اسی لیے کیونکہ خدا نے فرمایا، تو اس کو جو ہے اب زیادہ انہانس کرنے کے لیے ہمیشہ باوضو رہیں. جس طرح کل پرسوں اس بات پر ذکر ہوا تھا، طہارت میں رہیں ہمیشہ انسان، تو وہ بھی جو ہے وہ ذکر کے سٹیٹس میں آ جاتا ہے. وَيَقْطَعْ نَهَارَهُ بِالذِّكْرِ وَلَا يَتَعَظَّمْ عَلَى خَلْقِي، اور جو ہے میرے جو مخلوق ہیں ان کے سامنے اکڑ کے نہیں چلتا، وہ اکڑ کے نہیں رہتا، اور جو ہے ان کو جو بھوکے ہیں ان کو کھلاتا ہے، جو برہنہ ہیں ان کو پہناتا ہے. وَيَرْحَمُ الْمُصَابَ وَيُؤْوِي الْغَرِيبَ، جو پریشان ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں، ان سب کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، پرسان حال ہے ان کا. فَذَلِكَ يُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ، پھر فرماتے کہ یہ شخص جو اس طرح ہے، یعنی ان صفات کا حامل ہے، زیادہ کوئی ڈائنامک بھی نہیں، یعنی نماز بھی ہے، خدا کی یاد میں بھی ہے، اور خدا کے بندوں کو کھلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، تو یہ جو ہے یشرق مثلہ مثل الشمس، یعنی یہ سورج کی مانند جو ہے یہ چمکتا ہی ہے. پھر خدا فرماتا ہے کہ اس شخص کی خاطر اجعل لہ فی الظلمۃ نورا، اندھیروں میں اس کی خاطر میں جو ہے اسے روشن کر دوں گا. فی الجہالت حلما، اور جو ہے جہالت میں ٹالرنس اور حلم دوں گا. وَأَكْلَأُ بِعِزَّتِي وَاسْتَحْفِظُ مَلَائِكَتِي، اور جو ہے میں اس کو اپنے عزت میں جو ہے اسے محفوظ رکھوں گا، اور پھر میرے ملائکہ بھی جو ہے اس کی حفاظت کریں گے. یدعونی فألبیہ، اور یہ شخص جب بھی مجھ سے دعا مانگے گا میں جو اس کی دعا کو لبیک کہوں گا، قبول کروں گا. یسألنی فأعطیہ، جو بھی مجھ سے مانگے گا اسے میں عطا کروں گا. فمثل ذلک العبد عندی کمثل جنات الفردوس، فرماتے کہ یہ بندے جو ہیں جو کہ ان صفات کے حامل ہیں میرے نزدیک، وہ جو ہے وہ جنت الفردوس کی مانند، جنات الفردوس کی مانند ہیں، کہ اس کے میوے جو ہیں وہ کسی اور کی طرح لا یتغیر عن حالہ، اس کے میوے کبھی تبدیلی نہیں ہوتے، خراب ہی نہیں ہوتے. یعنی وہ بہترین اور جو ہائیسٹ کوالٹی کی، جو حتیٰ جنت کے لیے بھی خدا نے یہ فرماتے ہیں معصومین جب آپ جنت کی درخواست کرو خدا سے، تو خدا سے جو ہے وہ جنت الفردوس کی طرف کیا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. تو خداوند متعال جو ہے بعض ان شیعوں کی خاطر جو نمازی ہیں، وہ جو نماز نہیں پڑھتے، تو بلاؤں کو جو ہے ان نمازیوں کی خاطر بدولت جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. اور اگر سب کے سب جو ہے نماز نہ پڑھنے پر جو ہے وہ متحد ہو جائیں تو سب کے سب جو ہے وہ ہلاک بھی ہو جائیں گے. تو نماز جو ہے، نماز کے بارے میں اہمیت، نماز کی طرف جو ہے وہ رجحان، تو یہاں پر ہم لوگ کس طرح سے شروع کریں اس موضوع کو. امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حماد بن عیسیٰ، بزرگ ہیں، تقریباً شاید 60-65 سال کے رہے ہوں گے وہ. اور پھر وہ امام کے پاس آئے، امام نے ان سے کہا کہ تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھاؤ. تو انہوں نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور پھر جب نماز ختم ہوئی تو امام فرماتے ہیں کہ یہ کیسی نماز پڑھی تم نے، یعنی شرم بھی نہیں آئی، یعنی اس بڑھاپے میں داڑھی سفید ہو گئی اور پھر نماز پڑھنا نہیں آیا. اور اس کے اندر ان کی نماز میں عیب کیا تھا، فلاw کیا تھا، نہیں معلوم،
لیکن بہرحال امام نے ان کو ٹوکا کہ ان کی نماز کی خاطر. تو نماز جو ہے ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنا. ایک تو قراءت کی جو سورہ کی کس طرح آپ قراءت کریں، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ لوگ جو ہیں نمازیں جو ہے نہیں صحیح کرتے اپنی، یعنی وضو بھی صحیح نہیں ہوتا، نمازیں بھی صحیح نہیں ہوتی، اور پھر جو ہے وہ نماز یہ وہ چیز ہے جو کہ سب چیز کا دار و مدار جو ہے اسی نماز پر ہے. ان قبلت ما سواہا و ان رد ما سواہا، کہ اگر نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے گی تو سب کچھ باقی جو ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا، اگر نماز رد ہوتی ہے تو جو کچھ باقی ہے وہ بھی جو ہے وہ رد ہو جائے گا. تو نماز کے اوپر انویسٹمنٹ ضروری ہے. نماز کی قراءت، یعنی کسی سے آپ چیک کروائیں اپنی نماز، اگر خود کے صحیح پڑھتے بھی ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. یعنی خود معصومین کے زمانے میں یعنی بہت سے امامزادے، مثلا یہ عبدالعظیم حسنی جو کہ امامزادے ہیں ساؤتھ آف تہران میں، وہ بھی آئے تھے اپنے امام کے پاس، آ کے بیٹھے امام کے پاس اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں آیا ہوں اپنے عقائد کو چیک کرنے کے لیے، ذرا آپ دیکھ کر بتائیے، سن کر کہ میں جو عقیدہ میرا ہے آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک چیز عام ہے، یعنی علماء کے پاس جا کے جو ہے لوگ اپنے عقائد بتاتے ہیں، اپنے جو ہے نماز کو صحیح کراتے ہیں. تو یہ نمازوں کو جو ہے پہلے ابھی سے ہی صحیح کرائیں، زیادہ دیر ہونے سے پہلے، کہ اگر دیر ہو گئی بعد معلوم ہوا کہ وضو بھی غلط تھا اور نمازیں بھی غلط تھیں تو پھر سب کچھ جو ہے ریپیٹ کرنا ہوگا. تو اس نماز کا سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح جو ہے خداوند متعال نے یہ جو نماز بنائی ہے وہ ہمارے لیے ہے. پھر حماد بن عیسیٰ امام سے فرماتے ہیں کہ فعلمنی الصلاۃ، کہ مجھے آپ نماز سکھائیے. امام جو ہے وہ کھڑے ہوئے مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف. فأرسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پہ رکھا. قد ضم اصابعہ، انگلیوں کو جو ہے وہ یوں بند، انگلیوں کو بند کر کے اپنے رانوں پہ رکھا، کھڑے ہو گئے امام. وقرب بین قدمیہ، یعنی اپنے دونوں جو پاؤں تھے ان کو بھی قریب کر لیا. یعنی بعض لوگ کھڑے ہوتے نماز کو پاؤں کو چیر کر یوں، نہیں، امام نے قریب کر لیا. قریب کر لیا، اس میں جو ہے منیمم ڈسٹنس جو ہے وہ 4 انگلیوں کا، میکسیمم جو ہے 1 بالش، اتنا، اس سے زیادہ نہیں. تو 4 انگلیاں جو ہے منیمم ہے، تو اتنا قریب کر لیا امام نے. حتی کان بینہما قدر 3 اصابع، یہاں پر اس روایت میں جو ہے وہ 3 انگلیوں کے برابر جو ہے فاصلہ تھا دونوں پاؤں کے درمیان. واستقبل باصابع رجلیہ، اور ان کے جو پاؤں کی جو انگوٹھے تھے وہ بھی جو ہے قبلے کی طرف تھے، یعنی پاؤں یوں ٹیڑھے نہیں تھے بلکہ سیدھے بالکل، پاؤں بھی، پاؤں کی جو انگوٹھے تھے وہ بھی قبلے کی طرف. حتی کان بینہما قدر 3 اصابع متفرجات واستقبل باصابع رجلیہ جمیعا القبلہ لم یحرفہما عن القبلہ وقال بخشوع اللہ اکبر، یعنی جو امام نے اپنے پاؤں کو رکھا سیدھے قبلے کی طرف، اور پھر جو ہے بہت ہی خشوع کے ساتھ، خشوع کہتے ہیں کہ خوف کے ساتھ، ہمارے پاس یہ خشوع بھی ہے اور خضوع بھی ہے. خشوع کہتے ہیں کہ خضوع کہتے ہیں اس دل کے اندر جو انسان کا جو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور خشوع یعنی جو ظاہری انسان کا جو باڈی لینگویج ہے، وہاں پر بھی وہ انسان کے اندر تھوڑا سا خوف جو ہے وہ، خوف خداوند متعال کی بارگاہ میں. خوف یہ نہیں کہ خدا ڈراؤنی ہے، نہیں، کیونکہ وہ جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو رینک ہے خداوند متعال کا، وہ اتنا عظیم ہے کہ انسان جو ہے وہ خائف ہے اس رتبے میں. اور پھر امام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا، یعنی انگلیاں ان کی چپکی ہوئی اور دونوں ہاتھ سیدھے کان تک لائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر. ثم قرأ الحمد بترتیل، ترتیل سے سورہ حمد کی تلاوت کی، پھر سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا. ثم صبر حنیۃ بقدر ما یتنفس وهو قائم، جب وہ سورہ قل هو اللہ احد کی بھی تلاوت ختم ہوئی تو امام جو ہے کچھ دیر یوں ہی کھڑے ہوئے، سانس لیتے ہوئے، یعنی سانس کو ریفریش کرتے ہوئے. ایک دم ختم ہونے کے فوراً بعد رکوع میں نہیں گئے، 1 سیکنڈ رکے، وهو قائم، کھڑے تھے. ثم رفع یدیہ حیال وجہہ وقال اللہ اکبر وهو قائم، پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، یوں اپنے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر لائے اپنے کانوں تک، اور پھر سے انہوں نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرمایا.
وہو قائم، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں یہاں پر جب جو ہی قرأت جب ہوتی ہے نماز کی، سوروں کی قرأت تلاوت کی آپ نے، تو اگر آپ اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، پھر جائیں سجدے میں۔ اگر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کر جو ہے رکوع میں جائیں، اور یہ اللہ اکبر جو ہے وہ ٹرانزٹ میں تھا، یعنی آپ حرکت کی حالت میں تھے، یہ جو ہے یہ مخل نماز ہے۔ نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں جو اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اسٹیشنری آپ کو کہنا ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سے اللہ اکبر، پھر سجدے میں، سجدے سے کھڑے ہوں گے، اٹھیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ۔ ایک ہی جگہ پر جو ہے ہمیں اجازت ہے چلتے میں، یعنی حرکت کے دوران آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے بحول اللہ و قوتہ، یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں سجدے سے تو اس وقت جو ہے آپ اس کو حرکت میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اذکار جو ہے آپ کو اطمینان سے رک کر جو ہے کہنا ہوگا۔ ثم رکع، پھر امام نے جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد امام جو ہے رکوع میں گئے۔ جی، رفع یدیہ حیال، ثم رکع وملأ کفیہ من رکبتیہ منفرجات۔ پھر امام جب رکوع میں گئے تو وہاں پر رکوع میں جب انہوں نے ہاتھ رکھا اپنے گھٹنوں پر، تو یہ کہتے ہیں راوی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں کھلی ہوئی تھیں، یعنی اب تک جو ہے وہ ان کی انگلیاں بند تھیں، یعنی تکبیر میں بھی، اور پھر اس کے بعد جب ہاتھ رکھا ہوا تھا امام نے اپنے رانوں پر جو کھڑے ہوئے تھے قیام میں، انگلیاں بند تھیں۔ لیکن جب رکوع میں گئے تو ان کی انگلیاں جو کھلی تھیں، اور پورا انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ گوڈا لیا ہوا تھا اپنے ہاتھوں میں۔ ثم رکع وملأ کفیہ من رکبتیہ منفرجات ورد رکبتیہ الی خلفہ، اور ان کے پاؤں جو ہیں بالکل وہ پیچھے کی طرف یوں گئے ہوئے تھے، یعنی وہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ یوں جھکے ہوئے نہیں تھے، بلکہ بالکل سیدھا، اور جو گھٹنا تھا ان کا امام کا پیچھے کی طرف ہٹا ہوا تھا۔ الی خلفہ حتی استوى ظہرہ حتی لو صب علیہ قطرۃ من ماء او دہن، اور ان کی پیٹھ جو ہے بالکل سیدھی تھی، اس سے رائٹ اینگل کے اس میں، کہ اگر اس کی ان کی پیٹھ کے بعد تھوڑا سا تیل یا اگر پانی بھی ڈال دیتے تو جو ہے وہ پانی گرتا نہیں پیٹھ کے اوپر سے امام کے۔ پھر کہتے ہیں کہ لم تزل لاستواء ظہرہ ومد عنقہ وغمس عینیہ، اور جو ہے ان کی جو ہے وہ گردن بھی کھینچی ہوئی تھی رکوع میں آگے کی طرف، اور آنکھیں بھی جو ہے امام نے بند کی ہوئی تھی۔ ثم سبح ثلاثا بترتیل، اور امام نے تسبیح جو ہے وہ رکوع میں کی تھی ترتیل میں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی اس کو 3 مرتبہ امام نے تکرار کیا۔ ثم استوى قائما، پھر کھڑے ہوئے، فلما استمكن من القیام قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب کھڑے ہو گئے ٹوٹلی اور کوئی موومنٹ نہیں تھا امام کے بدن میں، اس وقت امام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ۔ ثم کبر، پھر تکبیر کی، وہو قائم، کھڑے ہوئے تھے، ورفع یدیہ حیال وجہ، اور ہاتھوں کو یہاں تک لا کر تکبیر کہی، ثم سجد وبسط کفیہ مضمومتی الاصابع، اور پھر وہ سجدے میں گئے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا یوں انگلیوں کو، بین یدیہ رکبتیہ، اور جو ہے وہ اس حالت میں جو ہاتھ ان کے اٹھے ہوئے تھے، حیال وجہ، فقال سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 مرتبہ، ولم یضع شیئا من جسدہ علی شیئا من، اور جو ہے ان کے وسجد علی 8 اعظم الکفین، اور امام نے جب سجدہ کیا تھا تو مساجد جو ہے مساجد 7 سجدے میں 7 ہیں، پیشانی ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے جو ہے وہ 8 جگہوں پر جو ہے وہ سجدہ کیا تھا، یعنی پیشانی اور ناک بھی، یعنی پیشانی واجب ہے، ناک مستحب ہے، سجدے میں زمین پہ لگے، 2 ہتھیلیاں، پھر 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے، تو امام کے جو ہے وہ 8 اعضاء جو تھے وہ سجدے میں زمین پر لگے ہوئے تھے۔ ثم یضع، پھر اس کے بعد کہتا ہے راوی کہ
سبعۃ منها فرض ويسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اور اس کا بھی ذکر جو ہے قرآن میں ہے کہ مساجد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں اور خدا کے علاوہ جو کسی کو اس میں شریک نہ کرو. یعنی مساجد سے مراد یعنی یہی پیشانی، 2 ہاتھ تیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے، یہ جو ہے مساجد کہتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَهِيَ الْجَبْهَةُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمَّا اسْتَوَى جَالِسًا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. پھر انہوں نے سر اپنا اٹھایا سجدے سے، پھر بیٹھ کر جو ہے اللہ اکبر کہا. ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخْذِهِ الْأَيْسَرِ. امام کے بیٹھنے کا اندازہ بھی جو ہے اس راوی کہتا ہے کہ امام جب بیٹھے تو انہوں نے اپنا وزن جو ہے اپنے بائیں پاؤں پہ رکھا تھا کہ سیدھا پاؤں جو ہے ان کا وہ بائیں پاؤں کے اوپر. اچھا، اس کی وجہ بھی جو ہے بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہمیشہ جو ہے رائٹ جو ہے وہ حق ہے، سیدھا جو ہے وہ حق ہے، لیفٹ جو ہے وہ باطل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جب سجدے میں کے بعد بھی آپ جب بیٹھتے ہیں نماز میں تو وزن اپنا لیفٹ پاؤں پہ رکھیں اور رائٹ پاؤں کو جو ہے وہ لیفٹ پاؤں کے اوپر رکھیں کہ ہمیشہ حق جو ہے وہ حق جو ہے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، ہمیشہ باطل پر جو ہے وہ پیروز بھی ہے، سکسیسفل بھی ہے، پراسپرس بھی ہے، اوپر ہے، اونچا ہے. وَقَدْ وَضَعَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ الْأَيْمَنَ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ الْأَيْسَرِ. پھر اس کی بات کہتے ہیں راوی کہ جب امام بیٹھے تھے تو حتیٰ امام کا جو پاؤں کا جو حصہ تھا، جو قدم کا جو حصہ تھا، وہ جو قدم امام نے یوں رکھا ہوا تھا، وہ جو دوسرا پاؤں تھا وہ جو ہے اس پاؤں کے اندر آیا، یعنی سیدھا پاؤں جو ہے وہ الٹے پاؤں کے اوپر یوں. تو یہاں پر بھی وہی حق کی نشان کے حق ہمیشہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے. پھر امام نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ امام نے کہا. پھر ثم کبر وهو جالس وسجد السجدة الثانیہ. پھر امام نے دوسرا سجدہ کیا. ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه. پھر جب امام نے نماز ختم کی، پھر کہتے ہیں کہ امام نے بیٹھ کر جو ہے وہ تشہد پڑھا. پھر تشہد کے بعد بھی جو ہے وہ سلام، اور پھر فرماتے ہیں کہ نماز کو جو ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں حماد بن عیسیٰ، یعنی اطمینان کے ساتھ اور پھر طمأنینہ کے ساتھ. طمأنینہ کہتے ہیں ریلیکس، انسان جو ہے وہ ایک اطمینان کے ایک موڈ میں ہو اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھے. لیکن نماز کے 2 چہرے ہیں، ایک جو ہے وہ جو ظاہری چہرہ ہے اور ایک جو ہے باطنی چہرہ. ظاہری چہرہ تو ہم لوگ اس کو ٹھیک ہی آبزرو کرتے ہیں، لیکن باطن جو نماز کا ہے اس پر جو ہے توجہ ضروری ہے. ظاہر سے مراد یعنی کس طرح آپ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کس طرح اٹھائیں، رکوع کس طرح کریں، سجدہ کس طرح کریں، یہ سب یہ ظاہری یعنی نماز کا جو چہرہ ہے اس کو تو ہم ٹھیک ہی آبزرو کر ہی لیتے ہیں. باطن جو ہے ایک انسان اپنے دل کو جو ہے کس طرح نماز میں کنٹرول میں رکھے، کس طرح جو ہے اس کو خداوند متعال کے ساتھ کنیکٹ کرے. اور پھر وہ قرآن میں بھی آیت ہے، فرماتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ ہر وہ کام جو ہم لوگ کریں گے قیامت کے دن جو ہے وہ خود بخود ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، خود عمل ظاہر ہوگا. اچھا اگر عمل ہے تو وہ اچھائی میں ظاہر ہوگا، اگر برا عمل ہے تو جو ہے وہ بھی اپنا ایک اس کا ایک وجود ہوگا، اس کی ایک شکل ہوگی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ سب کچھ جو ہے وہ حاضر ہوگا. تو یہاں پر ایک چیز جس پر جو ہے بہت ہی زیادہ ہمیں توجہ دینی ہے، اور اگر توجہ دیں گے اس پر تو نماز کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا، نماز کو بچانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور وہ یہ کہ نماز کے پابندی سے اول وقت پڑھا کریں. اول وقت جو وقت فضیلت ہے اس کا، اگر جماعت کی خاطر تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہاں پر اجازت ہے. لیکن اگر جماعت کی بات نہیں ہے اور آپ کو نماز خود ہی پڑھنی ہے تو اسے جو ہے وہی اول وقت پڑھا کریں، ڈاٹ آن ٹائم. اگر 12:10 کو ظہر کا وقت ہے تو آپ پہلے سے ہی تیار ہو کے کھڑے ہوں، ایگزیکٹلی ایٹ 12:10 جو ہے اپنی نماز کو شروع کر لیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب ہم لوگ نماز کو اپنی آن ٹائم پڑھیں گے، امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنی نمازوں کو جو ہے وہ آن ٹائم پڑھتے ہیں، بالکل اسی وقت فضیلت پر. اور نماز کے ذریعے جو ہے وہ خدا اور زمین کے درمیان جو ہے وہ رابطہ برقرار ہوتا ہے.
اور پھر جو نماز اس کائنات میں قبول ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ 100% قبول ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی نماز ہے۔ اور امام کی اس نماز کی خاطر ایک کنیکشن کریٹ ہوتا ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان، اور جس کی وجہ سے جو ہے خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جب آپ بھی نماز اپنی پڑھیں گے اسی وقت، یعنی اسی وقت فضیلت پر، تو آپ کی نماز بھی جو ہے امام کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے، یعنی کیونکہ جو کنیکشن جو کریٹ ہوا ہے وہاں پر امام کی نماز کی خاطر، اور جو برکات نازل ہو رہی ہیں، اور انہی برکات میں انہی ٹریفک جو ملائکہ کی ہو رہی ہے اس وقت، اس میں جو ہے ہماری نماز بھی جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے دیر سے پڑھیں گے نماز کو، اور اس وقت تو امام کی نماز ہے نہیں، اور پھر جو ہے مشکل ہو جائے گا اس نماز کو ہمیں اپلوڈ کریں نماز پڑھنے کے بعد۔ اور پھر تمام یہ جو دستورات دیتے بھی ہیں ہمارے علماء، مرحوم قاضی طباطبائی، مرحوم آیت اللہ بہجت، مرحوم علامہ طباطبائی، امام خمینی، یہ سب جو ہیں یہ بینڈ عرفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ لوگ سب کے سب جو ہے وہ پابندی نماز کی اول وقت کی۔ مرحوم قاضی وہ کہتے تھے کہ اگر نماز کو تم پڑھو اور مقامات تک نہ پہنچو تو مجھ پہ تم تھوکو میرے صورت پر، یعنی محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نماز کو اپنے وقت فضیلت پہ پڑھے اور جو ہے برکات اور خدا کی طرف سے جو خاص عنایات ہیں وہ اسے نہ ملے۔ تو نماز کو جو ہے سب سے پہلا جو دستور ہے وہ یہ کہ اول وقت پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز جو ہے آپ کی اس پہ انویسٹمنٹ جو کر رہے ہیں وہ کامیاب بھی ہو، اس کا جو ہے فائدہ بھی ہو۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب نماز ہم لوگ پڑھیں گے اول وقت، تو وہاں پر یہ نماز جاتی ہے آسمانوں کی طرف۔ من صلی الصلوات المفروضات فی اول وقتها واقام حدودها رفع الملک الی السماء، تو ملک جو ہے اس نماز کو آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ آسمان بالکل سفید، روشن، نورانی، منور، اور پھر وہاں پر ملائکہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ تو اگر نماز کی حفاظت کریں گے تو ملائکہ آ کر وہاں پر ہماری طرف سے جو وہ شفاعت کریں گے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کی تم نے حفاظت کی، خدا بھی جو ہے تمہاری حفاظت کرے گا۔ ومن صلاها بعد وقتها، اگر نماز کو وقت کے بعد پڑھے، یعنی وقت فضیلت کے بعد پڑھے، من غیر علت، کبھی کبھار کوئی عذر ہوتا ہے انسان کے پاس، یہاں پر بغیر کسی عذر کے انسان نماز کو دیر سے پڑھے، رفعها الملک سوداء مظلمہ وہی تحتف به ضیعتنی ضیعک اللہ، تو ایک ملک جو ہے اس کو لے جاتا ہے آسمانوں کی طرف، اور نماز کو جو ہے پھینک دیتا ہے اس کی طرف، اور کہتا ہے کہ تم نے جو ہے مجھے ضائع کیا، خدا تمہیں بھی جو ہے ضائع کرے، کما ضیعتنی ولا رعاک اللہ کما لم یرعنی، اور جس طرح تم نے مجھے برباد کر دیا، خدا تمہیں بھی جو ہے نا برباد کرے۔ تو نماز، تو اس کی طرف توجہ دینا جو ہے بہت ضروری ہے، اور خصوصاً نماز اول وقت، اور اگر آپ چاہتے بھی ہیں کامیابی تو اس کو جو ہے فوکس کریں اپنے آپ کو نماز اول وقت کی طرف، آگے کے راستے جو ہیں وہ انشاءاللہ کھلتے جائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس کائنات میں جو ہے سب کچھ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب زندہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، سب کچھ جو ہے وہ شاہد ہے، وٹنس ہے، اور جو ہے وہ نماز کو اگر ہم لوگ صحیح کریں گے تو ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے کل سے، اور کچھ دنوں میں جو ہے ساری نماز کا جو ہے وہ چہرہ اور کس طرح ہمیں نماز پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کا ہوم ورک یوں ہی سمجھیں آپ کہ اپنی نمازوں کو، جو بھی آپ کے قریب جو سورے وغیرہ جانتے ہوں، جو تلاوت وغیرہ سے آشنا ہیں، ان سے اپنی نمازوں کو چیک کروائیں کہ سورہ حمدہ پڑھ کر سنائیں ان کو کہ وہ آیا صحیح ہے، اور اسی طرح سورہ اخلاص، یا نہیں تو آپ جو بھی آپ کے آس پاس جو بھی عالم ہوں گے یا کسی کو آپ اپنی وائس نوٹ بنا کر بھیجیں کہ وہ آپ کی نماز کو چیک کریں اور بتائیں کہ نماز صحیح ہے یا اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں، کوئی عیب بھی نہیں، کیونکہ ہم لوگ جب جاتے ہیں یہاں پر یہ حج، یہ عمرے اور حج کے ٹرپس پر، تو وہاں پر حاجیوں کی نمازیں چیک کر دیں تاکہ ان کے جو ہے وہ اعمال وہاں پر صحیح ہوں۔ اس لیے کہ اگر انسان طواف کرے اور نماز طواف میں جو ہے وہ اس کو غلط نماز پڑھے تو وہ طواف باطل، نماز باطل، حج سارا باطل اس ایک نماز کی خاطر۔ تو نماز کو جو ہے وہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، چیک کروا لیں، اپنی وائس کلپ بھیج دیں، نوٹ بھیج دیں،
اور معلوم کرنے کی کہاں پر کوئی کریکشن کی ضرورت ہے. انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کی جو ہے مدد فرمائے. اور وتقبل اللہ منا ومنکم وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.